اما بعد فعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق صدق النبی الامی الامین الکریم۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کا تذکرہ چل رہا تھا۔ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کو سخی کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا اس کو بخیل کہا جاتا ہے۔ یہ سخی اور بخیل عربی زبان کے لفظ ہیں۔ سخاوت اور بخل یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا، لوگوں کے لیے سہولیات اور آسانیاں پیدا کرنے والا، یہ سخی ہوتا ہے، اور لوگوں سے مال کو روک کے رکھنے والا، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والا، اس کو بخیل کہا جاتا ہے۔ آج کے سبق میں انتہائی اہم ترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ ان میں سے پہلا فرمان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان۔ انتہائی اہم ترین بات ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین بندے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تین گناہ ہیں جس بندے میں پائے جاتے ہیں تو وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ کون کون ہیں ذرا آپ بھی سماعت فرمائیے گا جی۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت خب۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے نمبر پہ جو کمینہ انسان ہوتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کمینہ آدمی جی، گھٹیا قسم کا آدمی جی، جو لوگوں کو ہمیشہ تنگ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ان کو ذلیل کرنے کی اور بے عزت کرنے کی فکر میں رہتا ہے جی۔ کسی طریقے سے اس فلاں بندے کی جو عزت ہے نا اس کو ختم کر دیا جائے، تو کمینہ پن ہوتا ہے، کم ظرف انسان ہوتا ہے جی، کم ظرف آدمی۔ آپ نے فرمایا کہ کمینہ آدمی جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر دو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا بخیل، جو اپنے مال میں بخل کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، وہ بخیل آدمی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ حضور کا فرمان ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہ میری بات نہیں ہے کہ میں آپ کو چندہ مانگنے کے لیے کوئی صدقہ کرنے کی فضیلت بتا رہا ہوں، نہیں، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ولا بخیل، بخیل آدمی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا ولا منان، جو آدمی صدقہ کرنے کے بعد اپنا وہ بندہ جس پر اس نے صدقہ دیا اس کے اوپر احسان جتلاتا ہے۔ منان احسان جتلانے والے کو کہا جاتا ہے، یعنی صدقہ دیتا ہے گویا کہ اس پر اس نے احسان کیا ہوا ہے جی، وقت وقت کے اوپر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کچھ عرصے بعد اس کو تانے دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جتنا بڑا مالدار ہو، جتنا زیادہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والا ہو، خرچ کرنے کے بعد اگر وہ انسان احسان جتلاتا ہے، یہ احسان جتلانے والا بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
تو یہ 3 بندے ہیں جن کا آپ نے نام لیا ہے جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کمینہ آدمی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، بخیل آدمی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، احسان جتلانے والا بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن، 2 چیزیں ایسی ہیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ مومن ہوگا تو اس میں نہیں ہوں گے، اگر وہ 2 چیزیں ہیں تو اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ 2 گناہ ایسے ہیں جو کسی مومن میں نہیں آ سکتے جی۔ نمبر 1 البخل، پہلے نمبر پہ ہی آپ نے فرمایا کہ مومن آدمی بخیل نہیں ہوتا ہے۔ اگر اپنے مال کو جمع کر کر کے رکھنے والا، اللہ کے نام پہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ صدقات دیتا ہے، نہ فطرانہ دیتا ہے، نہ عشر دیتا ہے، غریبوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کے سامنے بیچارے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کے لیے کھانا نہیں ہوتا، ان کے پہننے کے لیے لباس تک نہیں ہوتا، اور اس کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ اس کے کتے بھی مکھن کھاتے ہیں۔ اگر پھر بھی احساس نہیں کرتا، اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرے، یہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وسوء الخلق، مومن آدمی کے اندر بد اخلاقی بھی نہیں آ سکتی۔ بندہ مومن ہو اور بد اخلاق ہو، سمجھو مومن نہیں ہے۔ کمال درجے کا مومن وہ ہوتا ہے جو با اخلاق ہوتا ہے جی، اس کی زبان میں اخلاق ہوتا ہے، اس کے کردار میں اخلاق ہوتا ہے، وہ حیا والا انسان ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے حیا ٹپکتا ہے، وہ حیا والا ہوتا ہے، وہ با کردار ہوتا ہے، غلط زبان استعمال کرنے والا نہیں ہوتا، اچھے اخلاق والا انسان ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے۔ اور آخری حدیث جو آج کے سبق کے اندر آپ کو میں نے سنانی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخی آدمی ہوتا ہے نا، 3 چیزوں کے قریب ہوتا ہے اور 1 چیز سے دور ہوتا ہے، سخی آدمی۔ اور جو بخیل آدمی ہے وہ 3 چیزوں سے دور ہوتا ہے اور 1 چیز کے وہ قریب ہو جاتا ہے۔ کیا کون ہے جی؟ اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سخی آدمی کون سی 3 چیزیں ہیں جن کے قریب ہوتا ہے، کون سی 1 چیز ہے جس سے وہ دور ہوتا ہے؟ نمبر 1 آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ، سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا سخی ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، سب سے پہلے نمبر پہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جو اللہ کے قریب ہو گیا اس کو اور کیا چاہیے؟ مال کیا ہے جی؟ ہاتھوں کا میل ہے، میل، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ یہ تو فرعون کو بھی دیتا ہے، نمرود کو بھی دیتا ہے، قارون کو بھی دیتا ہے، حامان کو بھی دیتا ہے، دنیا کے کافروں کو بھی دیتا ہے، اور اتنا دیتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا نا، سورۃ زخرف میں ایک آیت آتی ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا نا، سارے بندے ہی کافر ہو جائیں گے، میں کافروں کو اتنا دیتا، ان کے مکان، ان کی دیواریں، ان کی سیڑھیاں، ان کے بیڈ جس کے اوپر سوتے ہیں، میں سارے سونے اور چاندی کے بنا دیتا ہے۔ میں اس لیے کافروں کو اتنا زیادہ نہیں دیتا، خطرہ یہ ہے کہ مسلمان بھی کافر ہو جائیں گے، کہ اصل کامیابی تو یہ ہے۔ مال اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے یہ تو ابو جہل کو بھی دیا ہوا تھا۔ میں نے غالباً یہ بات پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتائی ہے، جو ابو لہب تھا نا، ابو لہب جس کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، اس کا مال اس کے کام نہیں آیا، اس کی اولاد اس کے کام نہیں آئی، ان قریب مرتے ہی اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کے دور میں بھی یہ ارب پتی تھا، ارب پتی حضور کے دور میں اتنا مالدار تھا جی۔ کدھر ہے مال ابو لہب کا جی؟
اللہ فرماتے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کوئی کام نہیں آئے۔ اللہ سے دور آدمی ہے۔ ہاں سخی آدمی، فرمایا کہ سخی آدمی جو ہوتا ہے قریب من اللہ، نمبر ایک اللہ کے قریب ہوتا ہے، نمبر دو قریب من الجنت، سخی آدمی جنت کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ بس موت آنے کی دیر ہے، مرتے ہی سخی آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ وقریب من الناس، اور یہ سخی آدمی لوگوں کے دلوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے، ہر بندے کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے۔ اور جو مالدار ہوتے ہیں جن کے کتے مکھن کھا رہے ہیں اور ساتھ ہی پڑوس کے اندر پڑا ہوا بچہ رات کو بلک بلک کے رو رو کے سوتا ہے، ماں باپ کے پاس کھلانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہوتی، وہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے یہ انسان نہیں ہے، یہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ تو تین چیزیں، سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، بعید من النار۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ یہ سخی آدمی جہنم سے بہت دور ہوتا ہے۔ اب ذرا دوسرا حصہ دیکھیں جی، والبخیل ہو، آپ نے فرمایا کہ بخیل جو ہوتا ہے یہ تین چیزوں سے دور ہوتا ہے، ایک چیز کے قریب ہوتا ہے۔ والبخیل بعید من اللہ، بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے، سب سے دور ہوتا ہے جی، مومن بھی ہے تو اللہ سے دور ہوگا جی۔ بعید من الجنت، جنت سے دور ہوتا ہے۔ بعید من الناس، لوگوں سے بعید ہو اور دور ہوتا ہے۔ ہاں قریب من النار، جہنم کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ تو سخی آدمی تین چیزوں کے قریب ہوتا ہے، ایک چیز سے دور ہوتا ہے، اور جو بخیل آدمی ہوتا ہے یہ تین چیزوں سے دور ہوتا ہے، ایک چیز کے قریب ہوتا ہے، اور وہ جہنم کی آگ ہے جس کے قریب ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا آخری جملہ ہے، آپ نے فرمایا کہ وَلَا جَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ، ایک جاہل آدمی ہے جی، عبادت اتنی زیادہ نہیں کرتا جی، علم بھی اتنا نہیں ہے جی، لیکن ہے کمال کا سخی جی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، جہاں دیکھتا ہے ضرورت ہے وہاں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جاہل آدمی جو سخی ہو اللہ کے نزدیک اس عابد سے زیادہ بہتر ہوتا ہے جو بخیل ہوتا ہے۔ بڑا عبادت گزار ہے، تہجد بڑی پڑھتا ہے جی، بڑی تسبیح اس نے رکھی ہوئی ہے جس کے اوپر وہ پڑھتا ہے جی، ذکر اذکار کرتا ہے، تلاوتیں بھی کرتا ہے، باقی سارے کام کرتا ہے، عبادات ساری کرتا ہے، لیکن مال کے اوپر مشکی سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، کالا سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح کے عبادت کرنے والے سے جو کہ بخیل ہے وہ جاہل آدمی بھی بہتر ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہو۔ تو بہرحال جی یہ ساری حدیثیں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ ہمیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔